سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ بندہ جیسے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس کی بدولت اس کے بدلے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تو پریشانیاں دیتا ہے، لیکن اللہ کے بندے جن کو وہ چاہتا ہے اللہ ان کو بھی پریشانی، اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو پریشانی مبتلا کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تو وہ آزمائشیں ہوتی ہیں، وہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اور جب ہم گناہ کرتے ہیں اور جو مصیبت ہم پر آتی ہے وہ عذاب ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ، وہ فتنہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اصل چیز ہے کہ ہم کو سمجھنا ہے عذاب اور آزمائش میں، فتنے اور آزمائش کا فرق کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ مصیبت میں ڈالتا ہے وہ آزمائش ہے، اور جو دین کو چھوڑنے کی وجہ سے کسی مصیبت میں پڑتے ہیں وہ ان کو سزا ہے، وہ فتنہ ہے ان کے لیے، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ تو اللہ کے نیک بندوں کو اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ ان کے لیے کیا ہے، آزمائش ہے، اللہ اس کو بدلہ دے گا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے دین پر نہیں چلتے، گناہ اور معصیتیں کام کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے دین پر، ان کو جو تکلیف آتی ہے وہ یقیناً جو ہے آزمائش نہیں ہے، وہ ان کے لیے ایک وارننگ ہے کہ ابھی سدھر جاؤ۔ اور اگر اس میں سدھر جاتا ہے تو انشاءاللہ اس تکلیف کے اس کو فائدہ بھی ہوگا، مطلب اجر بھی ملیں گا اس تکلیف کا، اور ساتھ میں انشاءاللہ اگر اصلاح کر لے تو اگلی بار اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں نہیں ڈالیں گا۔ لیکن یہ بات اللہ کی سنت اور طریقہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے ان کو آزماتا ہے، اسی لیے سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا، جو ایمان کے اعتبار سے اس کے بعد تھے ان لوگوں کو آزمایا۔ تو لہٰذا یہ فرق آپ میں سمجھتا ہوں سمجھ گئے، آزمائش اور عذاب کا یہ فرق سمجھ جائے تو آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے۔ آپ کا جو سوال تھا، جو ہم گناہ کرتے ہیں اس سے ہم کو مصیبتیں آتی ہیں، اس سے ہم کو وارننگ ہوتی ہے کہ سدھر جاؤ، عذاب ملتا ہے، اگر سدھر جاتے ہیں تو اس کا اجر بھی مل جاتا ہے۔ اور جو لوگ نیک ہوتے ہیں اللہ ان کو آزماتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی گناہ باقی نہیں رکھنا چاہتا، اور روز قیامت ان کو اس کا بہترین بدلہ دینا چاہتا ہے۔